والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قابل صدر احترام حاضرین مجلس محترم مکرم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک دو سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سب سے پہلے تو میں آپ منتظمین حضرات کا، عبدالرحمن محسن صاحب کا اور ان کے دیگر رفقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج اس مبارک گھڑی میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں جنت کا وارث بنانا۔ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو یہ بات سکھائی ہے کہ انسان جب بھی اللہ رب العزت سے مانگے تو اپنی اوقات اور اپنی حیثیت دے کے نہ مانگے، اپنی اوقات اور اپنی حیثیت دیکھ کے نہ مانگے، بلکہ اللہ رب العالمین کی شان دیکھ کے اس سے سوال کرے۔ ہماری اوقات تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے، جو اس نے عطا کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر مومن جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں تم جتنے بھی اعمال کر لو، جتنی مرضی نیکیاں کرو، جتنے مرضی اچھے انسان بنو، لیکن جب اللہ سے مانگنا تو اللہ کو کہنا یا اللہ مجھے کسی نہ کسی طرح جنت کے سب سے نچلے درجے میں داخل کر دے۔ حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جہنم سے بچ جانا ہم جیسے گناہگاروں کے لیے یہی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، جو اس وقت ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے کہنا مجھے جنت کے آخری درجے میں دے دینا جگہ، یا جنت میں مجھے تھوڑی سی جگہ دے دینا، یا اللہ مجھے تو اصحاب الاعراف میں سے کر دینا۔ نہیں، ایسی کوئی دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتائی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ اے بندو، اے اللہ کے بندو، جب بھی اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ سے جنت الفردوس مانگنی، کہ اس سے اوپر جنت کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ دنیا مانگنی ہو اللہ سے یا اللہ سے آخرت مانگنی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی ہم نے اللہ سے ہی مانگنی ہے اور آخرت بھی ہم نے اللہ سے ہی مانگنی۔ اللہ سے دنیا میں بھی بہترین عافیت، سلامتی اور اچھی دنیا کی زندگی مانگنی چاہیے، اور آخرت میں بھی اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے۔ کبھی بھی انسان کو اپنے لیے برا نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ اپنوں کے لیے کبھی بھی برا کلمہ بھی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ
عام طور پہ گھروں میں ماں باپ یا والدین مائیں بالخصوص اولاد کو ایسے جملے کہہ دیتی ہیں کہ جو جملے اگر قبولیت کی گھڑی کو پالیں تو انسان کا سب کچھ برباد ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان کی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ اسی وقت قبول ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کا مشاہدہ زندگی میں ہمیں کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے. زندگی میں کبھی کبھی اس کا مشاہدہ ہو بھی جاتا ہے کہ ایسے بات کی اور ادھر سے بات جو ہے وہ پوری ہو گئی. تو لیکن وہ بات ہمیشہ جو انسان کی زبان سے نکلے اگر وہ اچھی ہوگی تو اگر گھڑی پائے گی تو انسان کا فائدہ ہوگا. اور اگر انسان کہے کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے, اور اگر انسان کہے کہ تیرا ککھ نہ رہے, اگر انسان کہے کہ تو مرے جا کے, اس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں نا اپنی زبانوں سے, یہ جملے ہم عام اپنے بچوں کے لیے بول دیتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر وہ گھڑی پالے تو پھر تو انسان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے. اور یہ بھی اللہ رب العزت کی مجھ پر اور آپ پر خصوصی رحمت ہے. یہ بھی اللہ کی مجھ پر آپ پر خصوصی رحمت ہے کہ اللہ تعالی ہماری بری باتوں کو, ہماری بد دعاؤں کو اس طرح قبول نہیں کرتا جس طرح ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اگر اللہ خدا نہ خواستہ ہماری زبان سے نکلے برے کلمات کو اس طرح سے قبول کرنا شروع کر دے تو پھر تو شاید انسان جو ہے اس کے لیے زندگی گزارنا ہی محال ہو جائے, زندگی گزارنا ہی اس کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ رب العزت سے امید اچھی رکھنی چاہیے اور ہمیشہ انسان کو اللہ سے اعلیٰ ہی مانگنا چاہیے. وہ سیانے کہتے ہیں, اور یہ جملہ بڑا ہی کارآمد ہے, جٹکی سی بات ہے, کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نیتاں نو مرادا, نیتاں نو مرادا, یہ بات ایسے ہی نہیں بنی ہوئی. نیت کا انسان کی زندگی پر اتنا اثر ہوتا ہے, اتنا اثر ہوتا ہے کہ اگر نیت اچھی ہو تو اللہ رب العزت انسان کو ہدایت دے دیتا ہے, نیت بری ہو تو اللہ انسان کو ہدایت سے بھی محروم رکھتا ہے. میں اپنی بات کو مدلل کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں 2 چودھری اور دلیر انسانوں کے لیے دعا کی کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو اس سے عزت عطا کر. ایک ابو جہل اور ایک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اب ان دونوں میں جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا وہ تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ہدایت کے بارے میں یہ قانون ہے کہ اللہ رب العزت ہدایت صرف اس کو دیتا ہے جس کی نیت اچھی ہوتی ہے, جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے, جس کے اندر طلب ہوتی ہے, جس کے اندر طلب ہوتی ہے, جس کے اندر خیر ہوتی ہے. اور جو طلبگار نہیں ہوتا, جو طلبگار نہیں ہوتا, جس کے اندر طلب نہیں ہوتی, جس کے اندر جستجو لگن نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ اس کو جبرن زبردستی کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے. جس کے اندر نماز پڑھنے کا شوق ہوتا ہے نا, جس کے اندر نماز کی لگن ہوتی ہے, نیکی کی لگن ہوتی ہے, ایک نہ ایک دن کمی کوتاہی کے باوجود ایک نہ ایک دن وہ نمازی بن جاتا ہے. جس کے دل میں سنت کی محبت ہوتی ہے, ایک نہ ایک دن وہ سنت کو اپنے چہرے پہ سجا ہی لیتا ہے. اور جس کے اندر ضد ہو, جس کے اندر ہر درمی ہو, جس کے اندر انا ہو, وہ ان نعمتوں سے محروم رکھا جاتا ہے. میں اس کی ایک اور بڑی پیاری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ نکاح جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور اس وقت ابھی اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ پھر جب اسلام آ گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کے مسلمان ہو گئی، اور حضرت ابو العاص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ ذرا فرق کا اندازہ لگائیے گا، شوہر کیا ہے؟ کافر، اور بیوی کیا ہے؟ مسلمان، اور کتنی سخت ایک دوسرے کے درمیان اس وقت کفر اور اسلام کی جنگ تھی، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی۔ اور آپ کو وہ مشہور واقعہ پتا ہوگا کہ غزوہ بدر ہوئی تو غزوہ بدر حق و باطل کا وہ معرکہ تھا کہ جس میں مجاہدین کا اتنا بڑا امتحان تھا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف میں ان کا داماد بھی لڑ رہا ہے، ان کا چچا بھی لڑ رہا ہے، کسی کا بھائی لڑ رہا ہے، کسی کا باپ لڑ رہا ہے، کسی کا بیٹا لڑ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جو بعد میں مسلمان ہوئے تو ایک دن اپنے باپ کو کہنے لگے، بابا غزوہ بدر کے موقع پر مجھے موقع ملا تھا کہ میں آپ پر تلوار چلا کے آپ کی گردن تن سے جدا کر دیتا، مگر میں نے باپ کی شفقت میں آپ کو چھوڑ دیا، میں نے باپ کی شفقت میں آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، بیٹے تو نے تو مجھے چھوڑ دیا، مگر اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا، اس لیے کہ رشتے برادریوں پہ، خاندانوں پہ نہیں تھے، وہاں رشتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ تھے، توحید کا رشتہ اور اسلام کا رشتہ تھا۔ غزوہ بدر ختم ہوئی، قیدی ہوئے، حضرت ابو العاص یہ بات میں جو سمجھانے لگا ہوں وہ ذہن میں رہے، جو بندہ نیتاً اچھا ہوتا ہے، دل کا اچھا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم نے سمجھنا یہ ہے، اس واقعے سے سبب جو ہم نے سمجھنا ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ یہ قیدی بن کے آ گئے، اور اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے قید سے کچھ اور مال و دولت نہ تھا، ایک ہاتھ تھا جو ان کی ماں، ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہی ہاتھ انہوں نے فدیے میں مدینے بھجوا دیا۔ لوگ اپنی اپنی چیزیں بھجوا رہے تھے نا فدیہ دینے کے لیے، انہوں نے وہ ہار بھجوا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ کو فدیے کی چیزیں پکڑائی جا رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیزوں کو دیکھتے دیکھتے ایک دم جب وہ ہار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں آیا تو آپ ایک دم پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور آپ نے کہا یہ ہار کہاں سے آیا؟ آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیٹی زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کو رہا کروانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، یہ ہار دیکھ کے مجھے اپنی بیوی خدیجہ کی یاد آ گئی، یہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس کی بیٹی نے بھیجا ہے۔
یہ خدیجہ سے محبت کا عالم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے، ازواج سے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا عالم تھا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو کہ انصاف کے تقاضے بھی تو میں نے پورے کرنے ہیں نا، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں ابو العاص کو ہار بھی واپس کر دوں اور بغیر فدیے کے میں ابو العاص کو رہا کر دوں، اگر تم اجازت دو تو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اب یہاں جو جملہ میں کہنے لگا ہوں وہ میری اس بات کی عکاسی کرے گا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کا اگر خاندانی فرق ہونا تو کوئی دوسرے کو جینے نہیں دیتا۔ آپ بتائیں جینے دیتا ہے؟ اگر بیوی ہلکے خاندان کی ہو اور شوہر کسی اونچے خاندان کا ہو، تانے دے دے کے مار دیتے، خاندان کے تانے دے کے مار دیتے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک امیر ہو کوئی دوسرا غریب ہو، وہ دولت کے تانے دے دے کر اس کو مار دیتا ہے۔ اگر کسی میں کوئی تھوڑی بہت کمی ہو جائے، کوئی خوبصورتی میں زیادہ ہو کوئی دوسرا خوبصورتی میں کم ہو، تو آپ مجھے بتائیے جینا محال کر دیتے ہیں کہ نہیں کر دیتے؟ یا آپ خبروں میں واقعات جو دیکھتے ہیں وہ یہی تو مسئلے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے، ایک دوسرے کی کمزوری کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ خاندانوں میں کوئی لڑائی ہو جائے تو سب سے پہلے جو اٹیک کیا جاتا ہے وہ بہوؤں بیٹیوں کے اوپر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جس کی مجبوری سے ہمارے معاشرے میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ بہو بیٹی ہوتی ہے کہ جن کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور کمال جائیں اسلام کی تعلیمات پہ، میں ادنا سا نالائق سا طالب علم ہوں، لیکن آپ کی مجلسوں میں بڑے بڑے علماء الحمدللہ آئے بھی اور آئیں گے بھی، اللہ تعالیٰ تمام علماء کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ ان سے پوچھئے گا، ایک طالب علم نے یہ بات کہی تھی، کیا یہ بات سچ ہے کہ اسلام میں آپ کو والدین کے حقوق ملیں گے، اسلام میں آپ کو اولاد کے حقوق ملیں گے، پڑوسی کے حقوق ملیں گے، دوست کے حقوق ملیں گے، لیکن اسلام میں کہیں بھی آپ کو بہو کے حقوق نہیں ملیں گے؟ کہیں قرآن میں یا کہیں احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ بہو کے ساتھ ایسے رہو، بہو کے ساتھ ایسے کرو، بہو کے ساتھ ایسے کرو، بہو کے ساتھ ایسے کرو، بہو کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ اسلام بہو کو تمہاری نگاہوں میں بہو نہیں بلکہ بیٹی بنا کر رکھنا چاہتا ہے، اور اسلام نے بیٹی کے حقوق بیان کیے۔ اور جب کوئی رشتہ دینے جاتا ہے تو یہی نہیں کہتے اور سمجھاتی بیٹی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ، کہتے ہیں نا یہ ہماری بہو نہیں ہے ہماری بیٹی ہے، لیکن بعد میں وہ بیٹی بیٹی رہتی نہیں، بعد میں تو وہ پتہ نہیں اس کو کون سی مخلوق سمجھ کے کہ میں نے ایک جگہ پہ درس دیا پچھلے دنوں، ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی، اخلاقیات میں بیان تھا، کہنے لگا حضرت فرعون تو صرف بدنام ہی تھا، اصل میں تو پاکستان میں فرعون سے بھی زیادہ ظالم لوگ بیٹھے، اور حقیقت یہی ہے اللہ کی قسم، ہم اپنی زبانوں سے چیر کے رکھ لیتے ہیں لوگ، ہم اپنے کانوں سے ایسا زخم لگاتے ہیں کہ شاید تیروں کے زخم تو بھر جائیں اور تلواروں کے زخم تو بھر جائیں، لیکن زبانوں کے زخم نہیں ہم بھرنے دیتے۔ تو بات میں کر رہا تھا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرق کیا تھا؟ یہ کافر ہے اور بیوی مسلمان ہے، اور غزوہ بدر میں اپنے سسر کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ اس سے بڑی دشمنی کوئی ہو سکتی؟ کیوں جی اس سے بڑی کوئی دشمنی ہو سکتی ہے کہ داماد اپنے سسر کے خلاف جنگ لڑے، سسر داماد کے خلاف جنگ لڑے، تلواریں چلائیں، اس سے بڑی دشمنی کوئی نہیں نہ ہو سکتی۔
اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے میرے صحابہ ابو العاص داماد برا نہیں ہے، ابو العاص داماد، ابو العاص اچھا انسان ہے، اس نے کفر کے باوجود میری بیٹی کو آج تک تکلیف نہیں دی، میری بیٹی، اور اتنی تابعداری اور فرما برداری کفر کے باوجود۔ بات آئی ہے تو پورا واقعہ سن کے پھر آگے چلتے ہیں۔ نیت کا اچھا تھا بندہ نیت کا برا نہیں تھا، اندر سے اچھا تھا، لیکن حالات کی مجبوریوں کی وجہ سے یا پھر خاندانی جو اثر و رسوخ تھا اس کی وجہ سے پریشر میں آ گیا اور جلدی مسلمان نہیں ہو رہا۔ ایک دفعہ اسی طرح ایک چھوٹی سی جنگ میں، ایک چھوٹے سے جنگ میں دوبارہ یہ گرفتار ہو گئے، مدینہ آ گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رہا کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سائڈ پہ لے جا کے کیا کہا، ذرا سائڈ پہ لے گئے اور کہا ابو العاص تو نے میری بیٹی کو خوش رکھا، تو نے میری بیٹی کو، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دکھی ہوتی وہاں رہنے دیتے، کسی کافر کے پاس رہنے دیتے؟ بتائیے، آپ واپس نہ بلا لیتے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو العاص تو نے میری بیٹی کو خوش رکھا، لیکن اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب اسلام اور کفر کی بنیاد کے اوپر رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اب اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ شوہر کافر ہو بیوی مسلمان ہو تو رشتہ قائم نہیں رہ سکتا، اب کافر اور مسلمان کا نکاح قائم نہیں رہ سکتا، لہذا میری بیٹی کو تم میرے پاس بھیج دے۔ آپ اندازہ کیجئے، بغیر کوئی تکلیف پہنچائے، بغیر کوئی تانا دیے، بغیر کسی سامان میں سے کوئی خیانت کیے، انتہائی پرامن طریقے سے حضرت ابو العاص نے حضرت زینب کو بچوں سمیت، ساز و سامان سمیت، مال و متاع سمیت خوشی کے ساتھ ان کے بابا کے پاس مدینہ میں بھیج دیا۔ مجھے بتاؤ کوئی کرتا ہے ایسے؟ بتاؤ کوئی اتنے امن سے، کوئی اتنے اچھے طریقے سے چھوڑتا ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کو چھوڑنا پڑے، اللہ سب کے گھروں کو آباد رکھے، لیکن اللہ کہتا ہے فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اے مسلمانوں اگر خدا نہ خواستہ کبھی چھوڑنا بھی پڑ جائے نا تو بہتان لگا کے، الزام لگا کے، کیس کر کے، تکلیف دے کے، جھوٹے کیس بنا کے نہ چھوڑا کرو۔ چھوڑنا بھی پڑ جائے تو تم مسلمان ہو، اخلاق کا دامن نہ چھوڑا کرو، کسی طریقے سے خیر خواہی سے اگلے کو امن کے ساتھ چھوڑا کرو۔ اور ادھر اگر چار الزام نہ پہلے لگا لے بہو کے اوپر، اس کی کردار کشی نہ کر لیں، اس کو اچھی طرح پورے معاشرے میں بدنام نہ کر لیں، اور یہ نہ کہہ لیں کہ اس کے تو چلن خراب تھے اور یہ ایسے تھی اور یہ ویسے تھی، نعوذ باللہ، اس وقت تک ہم چھوڑتے تھے۔ اتنی خیر تھی اس بندے میں، حضرت ابو العاص نے زینب کو بھی بھیج دیا، اور پھر بات جو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی خیر کا نتیجہ تھا کہ جب حضرت زینب کو بھیجا، اللہ رب العزت نے دل میں خیر ڈالی، ان نیکیوں کی وجہ سے تمام مکے والوں کی امانتیں ان کو واپس کر کے حضرت ابو العاص نے مدینے آ کے اسلام قبول کر لیا، اور اپنی بیوی سے اتنی محبت تھی، اسلام قبول کرنے کے 1 سال بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور جنازے کے موقع پر ابو العاص روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی، مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، شاید کہ موت کا وقت تو مقرر ہے، لیکن مورخین نے لکھا کہ شاید کہ بیوی کی جدائی کے اس غم میں ہی اس کی وفات کے 1 سال بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ وفادار لوگوں کی اللہ بھی قدر کرتا ہے، وفادار لوگ اللہ کو پسند ہیں، وفا کرنا سیکھو، بیویوں کے ساتھ وفا،
بیویوں کو شوہروں کے ساتھ وفا، رشتہ داروں میں وفا، بھائیوں میں وفا، دوستیوں میں وفا. اللہ کی قسم میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ سارے کے سارے وفادار تھے. اس وفاداری کے نتیجے میں اللہ نے کہا میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو گئے. بتاؤ اور کوئی کمال تھا؟ وہ نیت کے برے نہیں تھے، وہ نیت کے اچھے لوگ تھے. تو ہم بات آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت سے ہمیشہ مانگنا بھی آنا چاہیے، انسان کو ہمیشہ اللہ سے مانگنا بھی آنا چاہیے، اور انسان کو اللہ سے گمان بھی ہمیشہ آنا ہی رکھنا چاہیے. نیت ہمیشہ صاف، نیت ہمیشہ پاکیزہ، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں. جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا، بات سمجھنا ذرا، جو بندہ یہ سمجھتا ہے، بعض لوگ آپ نے سنا ہوگا پراپرٹی ڈیلر اکثر مجھے یہ کہتے ہیں، جملہ میں آپ کہنے لگا ہوں، اگر یہاں پہ پراپرٹی ڈیلر بیٹھا تو بھائی اس سے میں معذرت کرتا ہوں، انہوں نے کہا پراپرٹی ڈیلر نہیں کر سکتے. اکثر وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ اب تو سارے کاروبار والے کہتے ہیں، کیونکہ اب تو کپڑے والے بھی کہتے ہیں، فرنیچر والے بھی کہتے ہیں، کیونکہ ساتھ ساتھ ان کے گھر کی شادی کا فرنیچر پہلے بنایا ایسے ہی. تو ہر بندہ ہی اب یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں جی جھوٹ تو بغیر کاروبار چلتا ہی. کہتے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ. کہتے ہیں یار جھوٹ تو بغیر کاروبار چلتا ہی نہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو بندہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر اللہ رزق نہیں دیتا، رزق کو اللہ نے دینا ہے نا، تو جو بندہ یہ سوچ رہے کہ جھوٹ کے بغیر اللہ رزق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بھی پھر انہوں جھوٹ تو بغیر نہیں دیتا، میں بھی پھر انہوں جھوٹ بولے گا پھر انہوں ملے گا. اللہ اس کو پھر اس کے حال میں چھوڑ دیتے. اللہ کہتا ہے تو جب مجھ سے تجھے امید ہی ایسی ہے تو پھر ہم تجھے جبرن دوں گے. اور جو بندہ یہ سوچے کہ نماز پڑھنے سے، نماز کے وقت دکان بند کرنے سے یا نماز پڑھنے سے گاہکی کم ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم کم کر کے تجھے دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وہ کم کر کے تجھے دکھائیں گے. اور جو یہ سوچ کر کاروبار کرے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، انسان ہے مجھلی ہو جاتی ہے، وہ ایک غلط بات ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا تاجروں کو کہ تاجروں کی جماعت صدقہ زیادہ کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کاروبار چیز ہی ایسی ہے، بولتے بولتے انسان سے کوئی جملہ غلط نکل جاتا ہے. تو گاہک کو ڈیل کرتے کرتے گاہک اتنا کچھ ستا دیتا ہے اور بندہ کو کہہ دیتا ہے بھائی اس میں لاگت ہی تھی. حالانکہ لاگت کبھی ہو جاتا ہے نا غیر ارادی طور پر حالات کی وجہ سے پریشر میں آ کر کوئی جملہ غلط نکل جائے، اللہ انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے. صدقہ زیادہ کرو، اللہ تمہاری تاجروں، تمہاری یہ جو غیر ارادی اونچ نیچ ہے نا، کبھی پیمنٹیں لیٹ ہو گئی، کبھی کوئی فلاں ہو گیا، کبھی آرڈر لیٹ ہو گیا، کبھی کوئی سوٹ غلط چلا گیا، یہ اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن اگر تمہاری نیت غلط ہوئی، اگر نیت میں فطور ہوا، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ نماز پڑھنے سے رزق میں کمی آتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں جو ہم سے جیسا گمان کرتا ہے ہم اس کو ویسا ہی پیش آتا ہے. اور اگر تو اللہ سے یہ گمان کر لے کہ اللہ تو حق حلال دے گا اور وافر دے گا اور سچ کی بنیاد پر دے گا، تو اللہ کی قسم تھوڑے سے اتار چڑھاؤ کے بعد اللہ رب العزت انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. اور میں ایک نہیں کم و بیش 10-12
کیسی؟ ایک نوجوان میرے پاس آیا، بڑا پریشان، بینک میں نوکری کرتا تھا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ کی قسم میں ہوتا شاید میں بھی اتنا دلیر نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی نیکی میں دلیر لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی نیکی میں دلیری عطا فرمائے۔ مجھے کہنے لگا بینک میں جاب کرتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی گنجائش ہے؟ میں نے کہا میں ادنا سا طالب علم ہوں، مجھے تو نہیں پتا، لیکن علماء اس کی اجازت نہیں دیتے۔ علماء کہتے ہیں بینک ایک سودی ادارہ ہے، سود میں معاون بننا، لکھنا، اس کا حساب کرنا، اس کے ساتھ تعاون کرنا یہ حرام ہے۔ بینک کی نوکری کو علماء جائز قرار دیتے نہیں۔ کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا پھر چھوڑنا ہی حل ہے۔ کہتا کروں گا کیا؟ میں نے کہا یہ تو پھر وہ اوپر بیٹھا ہے۔ لو جی وہاں جمعے کی بات ہے، جمعے کی نماز میں میں نے بات یہ پڑھایا، جمعے کے بعد میرے پاس آیا۔ میں نے کہا پھر کہنے لگا چھوڑ دے۔ میں نے کہا چھوڑ دے۔ لو جی اس نے کہا مجھے اس وقت نے کہا یہ لو جی آج آپ نے کہا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں میں نے بینک کی نوکری چھوڑ دی۔ میں نے کہا میں چھوڑ دی، ٹھیک ہے ابھی جا کے چھوڑ۔ کوئی تقریباً 6-7 ماہ کے بعد پچھلے جمعے وہ مجھے ملا، میں مسجد میں اسی طرح دارالسلام مسجد سے جمعہ پڑھا کے میں نکل آیا، میرے سامنے کھڑا ہو گیا، کہتا مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو یاد بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ وہ میرے گلے لگ گیا، کہتا آپ نے آج سے 7 مہینے پہلے مجھے کہا تھا بینک کی نوکری چھوڑ دے، میں نے چھوڑ دی، میں بہت پریشان تھا۔ کہا اللہ کی قسم اس سے 3 گنا زیادہ سیلری پر میں اسلام آباد میں نوکری کر رہا ہوں، اور حلال جاب کر رہا ہوں، حلال ادارے میں کر رہا ہوں۔ ایک میرے پیچھے جمعہ پڑھتے صاحب انہوں نے بینک مینیجر کی نوکری چھوڑی، اور اس کے بعد حالات یہ ہو گئے کہ بچوں کو بھی سکول سے ہٹانا پڑ گیا، اور آج حالات یہ ہے کہ الحمدللہ گھر بھی اپنا، گاڑی بھی اپنی، اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی مشاہدات کا نام ہے، اور مشاہدے حقیقتیں عیاں کرتے ہیں، مشاہدات حقیقتیں دکھاتے ہیں۔ تو اللہ پر اگر گمان، اللہ پر اگر یقین پختہ رکھو گے، اللہ پر اگر یقین پختہ رکھو گے، اللہ رب العزت کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرے۔ وہ موٹیویشنل اسپیکرز والی بات ہے نا، میرے ساتھ ایک بندہ گاڑی پہ جا رہا ہے، میں وہ ڈرائیو کر رہا تھا، میں ساتھ بیٹھا تھا کسی کام سے، مجھے کہنے لگا کہنا بلال صاحب 10 لاکھ روپے کی لوڑ ہے، کہنا بلال صاحب 10 لاکھ روپے کی لوڑ ہے، اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ روپیہ دے دے۔ یہ پرانی بات ہے، مجھے 10 لاکھ چاہیے، کوئی 5-6 سال پرانی بات، اس کو پھر بھی کوئی 10 لاکھ کی غلط سی۔ میں کہا یار تم جو اللہ تعالیٰ کو 10 لاکھ ہی مانگ رہے ہیں، کہ تو اللہ تعالیٰ کو 10 کروڑ ہی مانگ رہا۔ میں اس کو کہا تو اللہ تعالیٰ کو 10 لاکھ جو مانگ رہے ہیں تو اللہ کو 10 کروڑ ہی مانگ رہا۔ کہتا نہیں، منگن والے بندے کو اپنی اوقات بھی دیکھنی چاہیے۔ میں کہا میرے اپنی اوقات دیکھیں گے تو 10 کروڑ سنبھالنے جو کا نہیں ہلے ہوئے ہیں، میں کوٹے بھی مانگ رہا جتنے کو میں سنبھال سکا۔ لیکن اللہ رب العزت اللہ کی قسم یہ کہتا ہے بندے تیری اوقات میں بڑھا دوں گا جب میں تجھے عطا کروں، تیری سوچ میں بڑی کر دوں گا جب میں تجھے عطا کروں۔ یہ تیری سوچ ہے کہ تو چھوٹا ہے، یہ تیری سوچ ہے کہ تیری اوقات نہیں ہے۔ اوقات تو کسی کی بھی نہیں ہے، اوقات تو کسی بھی کی نہیں۔ ہمارا ہمیں رزق، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، بلا ہمیں جو رزق ملتا ہے وہ ہماری ذہانت کی وجہ سے ملتا ہے، ہمیں جو رزق ملتا ہے وہ ہماری قابلیت کی وجہ سے ملتا ہے، وہ ہماری ڈگری یا ہماری تعلیم کی وجہ سے ملتا ہے۔ کئی ایسے انگوٹھا چھاپ ہیں کہ جو ملوں کے مالک ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ان کے ملازم ہیں۔ ایسی سینکڑوں مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے انسان نے جب بھی مانگنی ہے، جنت مانگنی ہے، جنت الفردوس مانگنی ہے، دنیا بھی اعلیٰ مانگنی ہے، اور اللہ کی قسم جنت اتنی پیاری چیز ہے، اتنی پیاری چیز ہے کہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دی جا سکتی ہے، بڑی سے بڑی۔ آج ہم دنیا
کی خاطر آخرت کی قربانی دے رہے ہیں، آخرت کی خاطر دنیا کی قربانی نہیں دیتے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، جنت کی خاطر تقریباً میرا خیال ہے کہ 7 بچے ہیں، اختلاف ہے ایک روایت میں، لیکن 6 بچے کنفرم ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ماں کی گود میں قوت گویائی عطا کی تھی، ماں کی گود میں وہ بولے تھے۔ 6 بچے، 7 میں اختلاف، ان میں سے ایک بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہے وہ آپ کو پتہ 2 حصوں میں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پہلا بیت اللہ سے بیت المقدس، مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، اور پھر مسجد الاقصی سے آسمانوں کی طرف۔ تو جب اللہ، یہ بنی اسرائیلی روایت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ ایک ہوتی بنی اسرائیلی روایت جو اسرائیلی کتابوں میں، یہودیوں عیسائیوں کی کتابوں میں، ایک ہے واقعہ ان کا ہے، بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد الاقصی سے آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں ایک جگہ پر آسمان میں ایسی جگہ آئی کہ پوری فضا میں اتنی خوبصورت خوشبو، اتنی پیاری خوشبو معطر کہ آپ نے کبھی پہلے سنی نہیں۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے، جبرائیل یہ خوشبو کس چیز کی آ رہی ہے؟ تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی توفیق مل گئی۔ فرعون کو اس کی بیٹی نے بتا دیا کہ اس نے کنگھی گرنے پر بسم اللہ کہا۔ فرعون نے اس عورت کو اپنے دربار میں پیش کیا، 3 اس کے چھوٹے بچے تھے۔ فرعون نے کہا تیرا رب، تیرا خدا کون ہے؟ اس نے کہا میرا خدا، میرا رب اللہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا مجھے رب نہیں مانتی، اس نے کہا نہیں مانتی۔ فرعون نے کہا ایک بڑی دیگ لاؤ، اس کے نیچے آگ جلاؤ، اس میں تیل ڈالو۔ فرعون نے عورت کو کہا ہے خاتون ابھی بھی وقت ہے، اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر تجھے پھینک دوں گا، مجھے خدا مان لے۔ اس نے کہا نہیں، میں جس کو خدا مانتی ہوں وہ صرف اللہ ہے۔ فرعون نے کہا اس کے ایک بیٹے کو پکڑو، اس کے ایک بیٹے کو پکڑ کر اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر پھینکا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہڈیاں چمکنے لگی۔ اللہ کی قسم یہ بات بیان کرنا آسان ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو دیکھنا ناممکن ہے۔ اور مجھے بتاؤ وہ غزہ کے اندر مسلمانوں کے حالات دیکھے جاتے ہیں۔ میں کمزور دل انسان ہوں، میں آپ کو پورے یقین سے یہ بات کرتا ہوں، اگر آپ میری بات کا یقین کریں، میں نے ابھی تک ایک ویڈیو بھی پوری نہیں دیکھی، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں۔ وہ پرسان حال، وہ لاشیں، وہ کٹے ہوئے جسم، وہ بچوں کے لاشیں، چھوٹے معصوم بچے اور وہ بلکتے ہوئے بچے، وہ خواتین، وہ خاندانوں کے خاندان جو اجڑ گئے، وہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، اسلام کا رشتہ ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ ظلم ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا۔ کتنا جگرا ہوگا اس ماں کا کہ جس نے اپنے بیٹے کو ابلتا ہوا دیکھا، کتنا حوصلہ ہوگا اس ماں کا کہ جس نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا۔ اور اس کے پاس آپشن بھی تھی کہ وہ اس کو بچا سکتی تھی، لیکن آخرت خراب ہوتی تھی۔ اس نے فرعون نے کہا اس کے دوسرے بیٹے کو پکڑو۔ اس ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے دوسرے بچے کو اٹھا کے بھی اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر پھینک دیا گیا۔ اب تیسرا بچہ اس کی گود میں تھا۔ جب فرعون نے حکم دیا فوجیوں کو کہ اس کی گود سے اس بچے کو بھی چھینو اور اس کو بھی ابلتے ہوئے تیل میں پھینکو، تو اب اس کو ماں تھی نا، ماں اب تھوڑا سا اس کے تذبذب آنے لگا، تھوڑی سی وہ گھبرانے لگی، ایمان نہیں بولا لیکن گھبرانے لگی۔ اللہ رب العزت نے اس کی پہلی استقامت کی وجہ سے اس چھوٹے سے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس بچے نے کہا اے میری ماں گھبرانا نہیں، اس قربانی کے بدلے اللہ ہمیں
ادا کرے گا۔ اس جنت کی خوشی سے اس کو حوصلہ مل گیا، استقامت مل گئی۔ اس نے فرعون کو کہا ایک گزارش ہے، ایک گزارش ہے۔ کیا؟ فرعون نے کہا میں نے اتنے سالوں آپ کی خدمت کی ہے، میری ایک بات کو مانو۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے مانیں گے۔ اس کا کہا تھا شاید کوئی زندگی کی بھیک مانگے گی، شاید کوئی اپنے بچے کی زندگی مانگے گی۔ اس نے کہا میں تم سے یہ سوال کرتی ہوں کہ جب تم میرے بچوں کو اور مجھے اس تیل میں پھینک دو گے تو ہماری ہڈیاں ایک قبر کے اندر دفن کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضا میں جو خوشبو ہے یہ اس عورت کی قبر سے آ رہی ہے۔ یہ ہے جنت اور یہ ہے جنت کے لیے قربانی۔ حضرت آسیہ کے بارے میں آتا ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت۔ حضرت آسیہ فرعون نے، یہ بیوی تھی فرعون کی حضرت آسیہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے۔ فرعون نے پہاڑ کے اندر پتھر کے ساتھ ان کے جسم میں کیل کاٹ دیے، ہاتھوں کو ایسے پتھروں کے ساتھ لگایا، ہاتھوں میں کیل کاٹ دیے، بازو میں کیل کاٹ دیے، پاؤں میں کیل کاٹ دیے، اور اب جسم پر فرعون نے حکم دیا فوجیوں کو ان کے جسم پر کٹ لگانا شروع کرو، جسم کو تکلیف پہنچانا شروع کرو۔ ایک خاتون بیچاری معصوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان جائے، آپ خواتین کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ آپ کی ازواج اونٹ پر سوار تھی اور اونٹ پر چلانے والے نے جو اس کی مہار پکڑی ہوتی ہے اس نے اونٹ تھوڑا سا تیز چلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جوان اونٹ کو آہستہ چلا، تجھے پتہ نہیں کہ اس پر کانچ کے برتن کی طرح خواتین سوار ہیں۔ جیسے کانچ کے برتن نازک ہوتے ہیں نا تو ان کو بڑی احتیاط سے رکھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایسی ہی ہوتی ہیں، یہ بیٹیاں، یہ بیویاں، یہ مائیں، یہ ایسی ہی نازک ہوتی ہیں کہ ان کو ایسے نازوں سے رکھا جاتا ہے۔ لیکن فرعون نے کہا کہ اب اس نازک جسم کے اوپر کٹ لگاؤ۔ جب وہ کٹ لگانے لگے تو حضرت آسیہ کے لیے اب وہ تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی، تو حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرما، مجھے اس تکلیف میں استقامت عطا فرما۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آسیہ کی آنکھوں کے سامنے سے اللہ نے پردوں کو ہٹا دیا، اللہ نے آسمان کے پردوں کو ہٹا کر ان کو جنت میں ان کا ٹھکانہ دکھا دیا، اللہ نے ان کو استقامت عطا فرما دی۔ جنت کا ایک نظارہ دنیا کے سارے غم، سارے دکھ، ساری تکلیفیں بلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک بندہ ہوگا قیامت والے دن، زندگی اس نے بڑی مشکل سے گزاری، پورا نہیں ہو گیا، انسان پریشان ہوتا ہے جب غم آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نے وفات پائی، آپ نے گود میں اٹھایا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنسو کس بات کے، ہمیں تو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان غمگین ہوتا ہے تو نگاہیں اشک کو بہاتی ہیں، یہ صبر کے منافی نہیں۔ غمگین تو ہونا ہے، جب نقصان ہوتا ہے غم تو آتا ہے، تکلیف ہوتی، لیکن قربان جائیں۔ پہلے یہ بات سنیں پھر وہ دوسری بات سناتا ہوں، یہ بڑی پیاری بات ذہن میں آئی۔ زندگی دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کا نام ہے۔ کوئی انسان زندگی میں یہ نہ سمجھے کہ وہ ساری زندگی سکھی گزار سکتا ہے۔ یہ سکھ کی تلاش نہیں ہمیں دکھی رکھا ہوا ہے۔ کیوں یہ ایسے ہی ہر بندہ یہ چاہتا ہے اے کم ہو جائے، اس کے بعد سکون ہی سکون ہے،
کم ہو جائے تو اس کے بعد سکون ہی سکون ہے. میری والدہ بھی مجھے کہتی ہیں, میری آپ کی بھی شاید مائیں کہتی ہوں, میری ماں مجھے کہتی میں سوچیا سی پترا دی شادی کر کے سکون کرا گی, منو نہیں تھی پتا وہ وقت پہ گئے ہوتے وقت پہ گئے. ایک ہماری بہن ہے, 2 ہم بھائی, 3 فیملی کے بچے. کہتے میں سوچا 3 بچے نے, بیٹی کا بیاہ کرا گی, بیٹے کا بیاہ کرا گی تو سکون کرا, پر نہیں کہتے. اس طرح ہی ہوتا, بندہ ہی سوچتا ہے کہ یہ پتر پڑھ گیا, اس کے بعد میں کام چھڑ دینا تو میں سکون ہی کرنا. وہ پڑھ کے جو بعد میں پتا لگ جاؤ, کہتا ابا تو ہی کمانا, میں اپنا کمانا, تو اپنا کمانا ہے نہیں. زندگی سکون کا نام نہیں ہے. وہ مشہور لیڈر کی بات سچ تھی, مشہور لیڈر کی بات سچ تھی. انہوں نے کہا تھا سکون قبر چی ملنا ہے جا کے گمراہ تھا, لیکن لوگوں نے کیا مہنگائی یہ وہ مارے گئے, کہ اتنے مارے جانا ہے, سکون قبر چی ہے. لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کا یہ عالم ہے میرے بھائیوں, کہ یہ غم, یہ دکھ, یہ تکلیفیں اور یہ پریشانیاں, پتہ اللہ ان کے بدلے ہمیں کیا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بندہ نا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام دینا چاہتا ہے اپنے قریب. اللہ بندے کو مقام دینا چاہتا ہے اپنے قریب, لیکن بندہ نیک تو ہوتا ہے, اچھا تو ہوتا ہے, لیکن اس کے اعمال ابھی اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ اس کو لیول اوپر کا دیا جا سکے. نمبر تھوڑے آ رہے ہوتے, نمبر تھوڑے آ رہے ہوتے. نمازہ سے پڑھتا ہے پر تراویح نہیں پڑھتا, کیوں جی؟ فرض نماز سے پڑھتا پر تراویح نہیں پڑھتا. فرض والے کا درجہ ذرا تھلے, تراویح والے کا درجہ اوپر. رمضان سے گزارتا, روزے سے رکھتا, پر اعتکاف سے نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں اعتکاف سے نہیں رہتے, وہ لے آنا ہوتے ہیں, اس کو میں نے اوپر لے کے آنا ہے. اب اوپر کیسے لائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العزت بندے کو اپنا قرب, اپنے قریب جنت میں اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے, اور بندے کے اعمال کمزور ہوتے ہیں, تو پھر بندے کے اوپر اگر کوئی دکھ, تکلیف, پریشانی آتی ہے تو اس تکلیف کے بدلے اللہ جنت میں اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں. جنت میں اس کو اللہ اپنے قریب کر دیتا ہے. دنیا میں انسان سوچتا ہے کہ کم دکھ پریشانی کیوں آئی, لیکن قیامت والے دن جب ان دکھوں کے بدلے اللہ کے پاس اپنا مقام دیکھے گا, جنت دیکھے گا, انسان کہے گا ساری زندگی ایک ہی نامی جاتی تھے کیسے, اور یہ گزر ہی جانی ہے. یاد رکھنا, کسی کی دولت میں, کسی کی غربت میں, کسی کی شاہی میں, کسی کی عاجزی اور انکساری میں, کسی کی بدماشی میں اور کسی کی مسکینی میں, کسی کی کسی طرح اور کسی کی کسی طرح, رہا کوئی نہیں, یہ سب کی گزر جانی ہے اور سب نے ایک دن چلے ہی جانا ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ اسلام کی حالت میں گزار دے, اللہ ایمان کی حالت میں گزار دے, اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے, اللہ عزت والی موت نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہوگا بڑا دکھی, بڑا پریشان زندگی میں, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اس کو پکڑو اور اس کو جنت میں داخل نہیں کرنا, جنت میں ابھی داخل نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو صرف جنت دکھاؤ, اس کو صرف جنت دکھاؤ اور پھر واپس لاؤ, اور جنت دکھائیں گے, واپس لائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو پوچھو زندگی کیسی گزاری. فرشتے پوچھیں گے بنا زندگی میں کبھی کوئی دکھ, کبھی تکلیف, کبھی کوئی پریشانی آئی؟ وہ کہے گا اللہ جنت کو دیکھنے کے بعد مجھے زندگی کا کوئی دکھ یاد رہا ہی نہیں ہے, مجھے زندگی کا کوئی غم, کوئی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کی پریشانیاں اور دکھ تھے کچھ, یہ ملنے والا ہے مجھے, یہ جنت مجھے ملنے والی ہے. یہ جنت اتنی خوبصورت چیز ہے, اور اللہ رب العزت نے انشاءاللہ یہ جنت میرے اور آپ کے لیے تیار کی ہے. اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں جمع فرما دے. اللہ ہم سب کو اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے. اور یہ ہمیں ہمارے اعمال سے نہیں ملتی, یہ کبھی اپنے عملوں پہ مان نہ کرنا, کبھی نہ سمجھنا کہ میں بڑا نمازی, میں بڑا پرہیزگار, میں بڑا سخی,
میں بڑا شجاع، میں بڑا بہادر، میں بڑے اچھے اخلاق والا، میری گفتگو بڑی اچھی، میرا علم بڑا زیادہ. کوئی عالم اپنے علم پہ مان نہ کرے، کوئی سخی اپنی سخاوت پہ مان نہ کرے، کوئی شہید اپنی بہادری پہ مان نہ کرے، کوئی نمازی اپنی نمازوں پہ مان نہ کرے. ان نمازوں کی، ان شہادتوں کی، ان عبادتوں کی، ان روزوں کی اور ان اعتکاف کی، اس حج کی اور اس عمرے کی حیثیت پتہ ہے کیا ہے؟ اگر ایک بندہ جس دن پیدا ہوا اس دن وہ سجدے میں چلا جائے اور بڑھاپے میں جا کے اس کو موت آئے اور زندگی بھر سجدے میں گزار دے، ساری زندگی کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور اللہ کی ان آنکھوں کی نعمت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس نعمت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. حق ادا کیسے ہو سکتا مجھے بتائیے؟ حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ سانس جو چل رہی ہے، اس سانس کے لینے میں بھی میں اللہ کا محتاج ہوں، اس سانس کے اندر جانے میں بھی میں اللہ کا محتاج ہوں، یہ آنکھ کی پلک جھپکنے میں بھی میں اللہ کو محتاج ہوں. کیا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. اے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان تجھے کیا لگتا ہے؟ تو بڑا طاقتور ہے، تو بڑا دلیر ہے، تیرے پاس بڑا پیسہ ہے، تیرے پاس بڑی شہرت ہے، تجھے اپنے اوپر بڑا مان ہے. ہم تجھے بتاتے ہیں ہمارے مقابلے میں تیری اوقات اور تیری حیثیت کیا ہے. تیرا بھائی، تیرا باپ، تیری ماں، تیری بیٹی، تیرا دوست تیری باہوں میں تیرے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، ہم تیرے ہاتھوں سے اس کو لے جاتے ہیں، تو روک کے دکھاتے اگر تجھ میں کوئی اوقات ہے تو. یہ پلک جھپکنا میرا نہیں خیال کہ میں اور آپ ہم نے کبھی زندگی میں کبھی ایک گھنٹے میں بھی یہ کاؤنٹ کرنے کی کوشش کی ہو کہ میں نے پلکوں کو کتنی دفعہ گرایا. جو نہیں کبھی کاؤنٹ کیا؟ نہیں کیا نا. اللہ رب العزت کہتے ہیں اے بندے اگر تو اپنی اوقات دیکھنا چاہتا ہے، اگر اپنا مان دیکھنا چاہتا ہے تو اس مرے ہوئے انسان کو دیکھ. جب وہ مر جاتا ہے وہ پلکیں بھی اپنی مرضی سے نہیں گرا سکتا، پلکیں گرانے پہ بھی وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. اللہ تمہیں دکھاتا ہے میری طاقت کے بغیر، میرے اذن کے بغیر تو پلکوں کو بھی نہیں گرا سکتے. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ نماز پڑھنے آتے ہو اس کی توفیق ہے، یہ نیکیاں کرے اس کی تو. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت جنت جس کو بھی عطا کرے گا نیکیوں کے بلبوتے پہ نہیں، اللہ اپنی رحمت سے جنت عطا کرے گا. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا، جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کر لی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، ذکروا اللہ، پھر انہیں اللہ یاد آیا، انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں، جنت کی مثال دے لگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اے میرے فرشتوں وہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں نے معاف نہیں کرنا تو معاف کرنا کس نے ہے؟ اگر میں نے معاف نہیں کرنا تو معاف کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے معاف کرنا ہے. لیکن اب بات کو سمجھیے گا، آخری بات چلے، بات کو ختم کرتے ہیں. اب بات کو ذرا سمجھیے گا، جنت اللہ کیسے عطا کرتا ہے؟ آپ نے غلطی کی، غلطی پہ کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے؟ دو ہی باتیں ہوتی ہیں. غلطی انسان کرتا ہے، آپ کا بیٹا، آپ کا ملازم غلطی کرتا ہے، غلطی پہ دو ہی انجام ہوتے ہیں، یا سزا ہوتی ہے یا معافی ہوتی ہے. کیوں یہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت کو یہاں ختم نہیں کیا بلکہ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرہ، اولئک جزاؤہم
مغفرہ. یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے. اللہ فرماتے ہیں ان کا بدلہ یہ ہے کہ میں نے ان کو معاف کیا. اچھا اگر ایک بندے سے غلطی ہوئی آپ کیا کریں گے؟ اس کو سزا دے گا. اگر اس کو سزا نہیں دینی, دوسرا کیا دینا کر جا کر معاف کیتا کدے انہوں نے کیا اللہ تیرو معاف بھی کیتا تے نہ تیرو سوٹ بھی دیتا. کیوں جی؟ کدے کیا کسی نے تاجے چوری کیتی ہوئے تے وہ آ کے کہے معافی جی معافی تھانے نہ پڑائی ہو, تسی کہنا یار میں بڑا اچھا انسان ہوں بچہ کر تیرو سارے نہ جا تیرو معاف کیتا کدے بھی کیا اللہ ناک 5,000 روپیہ بھی نہ جا. کیوں جی کہا ہے کبھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بتا تو میں سمجھ رہا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں میرے بندے تجھ سے غلطی ہوئی, تو نے معافی مانگی, میں نے معاف کر دیا. معاف کرنے کا بدلہ صرف اتنا تھا کہ میں تجھے جہنم میں داخل نہ کرتا, لیکن میرے شایان شان نہیں کہ میں صرف معافی میں تجھے چھوڑ دوں. جا ہم تجھے جنت دیتے ہیں, یہ ہماری طرف سے تجھے عطا ہوگی. معاف کرتے ہیں بات ختم, لیکن جنت ہم نے تجھے عطا کی, یہ ہماری رحمت ہوگی, یہ ہم تجھے اپنی رحمت سے دیتے. اپنی نیتوں کو درست کر لو, اللہ سے گمان اچھا کر لو, اللہ سے معاملہ اونچا شروع کر دو, انشاءاللہ اللہ رب العزت جنت عطا کر دے گا. وہ بہانوں سے عطا کرتا ہے, بہانوں سے. اللہ اکبر. جنت عطا کرنے کے لیے اللہ چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کرتا ہے. وہ قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا, فرشتے کہیں گے کوئی نیکی دس اللہ کے پیش کریے. وہ کہے گا کوئی خاص نہیں, بس اتنا کو پتا ہے کہ جنہیں کو پیسے لینے ہوتے سی وہ بندہ اگر مارا ہوتا سی تے میں کہنا سی نا یہ تنگ نہیں کرنا, یہ پرچہ نہیں کٹانا, یہ پرچہ نہیں تنخواہ سے نہیں کھانے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے فرشتوں, یہ بندہ ہو کے بندوں کو معاف کرتا تھا, اور میں رب العالمین ہو کے اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ بندوں کو معاف کرتا تھا, میں رب ہو کے اس کو معاف کرتا ہوں, چل تو جنت کے اندر داخل ہو. وہ ایک بندہ آئے گا, اللہ تعالیٰ ہم سب کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے, عیبوں کو چھپایا کرو. یہ ویڈیو لیک آڈیو لیک نہ کریا کرو. اللہ اگر ہمارے ویڈیو آڈیو لیک کرنا شروع کرتے, اللہ کی قسم ہم شیشے میں اپنی شکل نہ دیکھ سکے جتنے ہم گناہ کرتے ہیں. جتنے اس سینے میں اس دامن میں گناہوں کو اللہ نے چھپایا ہے, جتنا اس پر بلال احمد کا بھرم اللہ نے رکھا ہے, یہ آپ کے سامنے منبر پر بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے, یہ صرف اس کی پردہ داری ہے کہ اس نے رکھی ہوئی ہے, یہ صرف اس کا بھرم ہے کہ اس نے قائم رکھا ہوا ہے. اللہ کی قسم وگرنہ انسان اگر یہ بھرم ٹوٹ جائے, اللہ رب العزت اپنے جلال کی قسم, اللہ کے جلال کی قسم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اگر اللہ نے تیرے راز فاش کر دیے تو اپنے رشتہ داروں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہیں ان اللہ یؤذی المؤمن, اللہ تعالیٰ ایک بندے کو نہ اپنے قریب کرے گا. ذرا جنت دیکھو وہ کیسے دے, اللہ تعالیٰ کہے گا ادھر قریب اور قریب اور قریب اور قریب, اتنا قریب کہ بندے کے اور اللہ کے درمیان کوئی اور نہیں ہوگا. اتنا ہی کافی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے اس کو ڈھانپ لے گا, اللہ تعالیٰ اوپر سے ڈھانپ لے گا. پھر اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے اے میرے بندے یہ بتا فلاں وقت فلاں جگہ فلاں گناہ کیا تھا. اب وہ بادشاہ سامنے ہر چیز گواہیاں موجود, نام اعمال لکھے, وہاں مکرنا وہاں تو نہیں مکر سکتا. بتا کے گا یا اللہ تو بادشاہ ہے, میں فقیر ہوں, آج کیا مکرنا, بندہ کے گا یا اللہ کیے. اللہ تعالیٰ پھر کہیں اچھا یہ ایک ہو گیا, یہ دوسرا, یہ فلاں بند کمرے میں رات میں وقت ایسے ایسے فلاں کیا تھا. بندہ کہے گا یا اللہ کیا. اللہ کی رحمت پہ قربان جائے, اللہ کہے گا میرے بندے تو نے کیا تو تھا مگر چھپ کے کیا تھا. یہ بتا تیرے رب نے آج تک کسی کو پتہ چلنے دیا؟ بندہ کہے گا اللہ ہاں پتہ کسی کو نہیں چلا. اللہ کہے گا اگر آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا, ہم آج بھی کسی کو نہیں بتاتے. اسی طرح تیرے رازوں کو چھپاتے ہیں, جا تو جنت کے اندر چلا جا. پردوں
کو اللہ رب العزت پردوں کو ڈال کر بندے کو گناہوں سے بھی معاف کر کے جنت میں داخل آتا ہے، وہ بہانوں سے جنت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے اوپر رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا